ہماری ایجنسیاں بدبخت لیڈرز ایجاد کرنے میں لگی ہوئی. لیڈرز کے نٹ بی انوینٹڈ. خدا کو مانو یار, لیڈرز کے نٹ بی انوینٹڈ. لیڈر لوگوں سے نکلے گا. اس کی شکل آپ کو پسند ہو یا نہ ہو, اس کا رنگ آپ کو پسند ہو یا نہ ہو, اس کا لنگ یا پگڑ یا جو آپ کو پسند ہو یا نہ ہو, جن لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں وہ لیڈر بنتا ہے. یہاں یہ تجربے ہو رہے ہیں. آپ مہربانی کریں, جس طرح دنیا کی فوجیں گزارا کرتی ہیں اس طرح گزارا کرو. جس طرح دنیا کی ایجنسیاں گزارا کرتی ہیں, ISI MI, اسی طرح گزارا کرو. الیکشن کے ڈاکے کے خلاف بڑے اچھے انداز میں اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے. ان کو مبارکباد دیتے ہیں. ابھی کہاں سے شروع کروں؟ مشکل بھی ہے اور ٹائم بھی نہیں ہے. پاکستان کا ڈائلما یہ ہے, یا عالم لوگ, میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, عالم لوگ بیٹھے ہیں, وہ پھر اس کی وہ کریں, تجزیہ کریں. پاکستان کا ڈائلما یہ ہے کہ برصغیر میں سیاست کے دوران کسی بھی مسلمان پارٹی نے ہندوستان کی تقسیم کا دعویٰ نہیں کیا. حر مجاہدین, احرار, جمعیت علماء اسلام, جماعت اسلامی, خان عبدالغفار خان کی پارٹی, عبدالصمد اچکزئی اور بلوچ لوگوں کی پارٹیاں, چونکہ ہندوستان ہم سے اکٹھا چھینا گیا تھا تو لوگ اس کے لیے اکٹھی کوشش کر رہے تھے. اور پھر محمد جناح صاحب آخر وقت تک کوشش کرتے رہے. وہ قوم پروروں کے ساتھ تھے. جناح صاحب پہ تو یہ پاکستان نہرو کی ایک کانفرنس نے توپا. کرپس مشن پہ محمد علی جناح صاحب یونائٹڈ انڈیا کے 3 گروپس پہ متفق ہو گئے تھے. پھر محترم ابوالکلام آزاد نے شاید ان کا دل وہ یہ سمجھے کہ میرا مشن مکمل ہو گیا ہے, انہوں نے کانگریس کی صدارت سے استعفیٰ دیا اور نہرو صاحب کانگریس کے صدر بنے. پہلی کانفرنس میں اس نے کچھ ایسی بات کی جس سے جناح صاحب ناراض ہوئے اور وہ کرپس مشن کا جو فارمولہ تھا وہ خراب ہوا. کرپس مشن کے سے پہلے محمد جناح صاحب کے ذہن میں یہ نقشہ تھا. وہ ایک کانسٹیٹیوشنسٹ تھے, وہ آئین کو سمجھتے تھے, وہ انتہائی پڑھے لکھے انسان تھے. اسی لیے انہوں نے ایک ایسے ہندوستان میں جہاں اکٹھے ہم رہتے ہوں, انہوں نے 1940 کا ریزولوشن ڈرافٹ کیا. 1940 کے ریزولوشن میں بڑی آبادیوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ساورن سٹیٹس, اور اگر کوئی یہ گڑبڑ کرے گا تو سٹیٹس کو یونین سے علیحدگی کا اختیار ہوگا. یہ جناح صاحب نے خود لکھا ہے 1940 ریزولوشن. بہرحال پاکستان میں مزید نہیں جاتا. غلطی دوسری یہ ہو گئی, پاکستان ایک ملک بنا تھا, اس کو سیاسی لوگوں نے چلانا تھا. بدقسمتی سے محمد علی جناح کے دوستوں نے انہیں کہہ دیا کہ ہر اس پارٹی نے جس نے آپ کی مخالفت کی ہے اس کو سیاست سے فارغ کر دو. ہم نے سیاسی لوگوں کو ایک سیاسی کام سے منع کر دیا. غفار خان کو اپنے منع کر دیا, بلوچ لیڈروں کو اپنے منع کر دیا, حر مجاہدین کو اپنے نکال دیا, احرار کو نکال دیا, جماعت اسلامی کو نکال دیا, جمعیت علماء اسلام کو نکال دیا. لیکن پھر پاکستان چلانے کے لیے کیا ہوا کہ غفار خان کے مقابلے میں فلانی خان کو لاؤ, اس کی 40,000 جریب زمین ہے, کچھ مانگتا ہوگا, کوئی مجھ دے دو, کوئی 2 مربے دے دو, زندہ باد لیا. بزنجو صاحب, گل خان نصیر, بلوچ لیڈروں کے مقابلے میں کسی فلانے بلوچ سردار کو لے آؤ, جو کچھ وہ مانگتا ہے کچھ دے دو. اس طرح میں معافی چاہتا ہوں, ہم نے پاکستان کی سوسائٹی میں کرپشن انجیکٹ کی. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم سب کی نفسیات یہ ہے
کہ ہم ہر آنے والے کو خوش آمدید کہتے ہیں, جانے والے کو گالیاں دیتے ہیں. کرپشن ہماری سوسائٹی کا حصہ بن گئی. مزید میں نہیں جاتا اس میں, باقی عالم لوگوں کے تجزیے کے لیے چھوڑتا ہوں. پاکستان ہمارا ملک ہے, پاکستان بن گیا. یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے. نظریہ پاکستان کی جو ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں گالیاں ملتی ہیں. 11 اگست 1947 کو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں محمد علی جناح کی تقریر کو کوئی اور نہیں کرتا. کوئی اور نہیں کرتا کہ اس شریف آدمی نے کیا کہا کہ پاکستان کیسے ہوگا, کیسے چلے گا. ہم جب اس پہ بات کرتے ہیں تو پتہ نہیں, ہم نے بھی بس چپ سادھ لی ہے. کلاسیکل تقریر ہے 11 اگست کی, بہترین تقریر ہے. اس میں اس شریف آدمی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے کمال کر دیا. وہ کہتا ہے یہ دنیا کہے گی کہ ایک بہت بڑا انقلاب آیا, ہندوستان تقسیم ہوا. لیکن جس انداز میں تقسیم ہوا تھا ان لہروں کو کم کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ آج سے یہ باتیں بھول جاؤ, پاکستان کو ہم نے چلانا ہے. جو ہندو ہے وہ ہندو رہے, اپنے ٹیمپل میں جائے. جو سکھ ہے وہ اپنے عبادت گاہ میں جائے. جو مسلمان ہے فلانی جگہ جائے. ہم نے اس ملک کو اقربا پروری سے, رشوت سے, فلانی سے بچانا ہے. اس کو کوئی اور نہیں کرتا, کوئی نہیں. درمیان میں لوگ آ گئے, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ کے مخالف نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کو مخالف نہیں, لیکن ہمیں پتہ ہے لا الہ الا اللہ والو, آپ نے تو محمد علی جناح کو کافر ڈکلیئر کیا تھا. اپنی اس پتہ نہیں کیا کیا تھا. بہرحال ہم پاکستان میں, ہمارا ملک, ہم پاکستان سے بیزار اس لیے نہیں ہو سکتے. میں پوچھنا چاہتا ہوں عالم لوگوں سے, 10 اگست کو ہم کیا تھے؟ 10 اگست کو پنجابی کون تھا, بلوچستان کا آدمی کون تھا, پشاور کا آدمی کون تھا؟ ہم کچھ تو تھے, پاکستانی تو ہم نہیں تھے. 10 اگست کو ہم جو کچھ بھی تھے, لیکن اپنے مادر وطن میں ہم رہ رہے تھے. 14 اگست کو ہمیں کہا گیا کہ تم نے یہ نہیں کہنا کہ میں بلوچ ہوں, تم نے یہ نہیں کہنا کہ میری زبان بنگالی ہے, تم نے یہ نہیں کہنا کہ میری زبان پشتو ہے. بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جو ہم نے بنگالی زبان کے بات پہ گولیاں چلائیں, وہی گولیاں پاکستان کی بربادی کا باعث بنی. آج وہی دن تمام دنیا کی زبانوں کا دن کے طور پہ منایا جاتا ہے. پاکستان کو چلانے کے لیے میں معافی چاہتا ہوں, لاہور ہے, لاہور, تخت لاہور مشہور ہے. پہلا سوال یہ ہے, اس کا حل ہمیں بتا دیں. پاکستان فوج کے لیے یا فوج پاکستان کے لیے؟ اس سوال کا ہمیں جواب دے دیں, پھر معاملہ آسان ہو جائے گا. پاکستان فوج کے لیے یا فوج پاکستان کے لیے؟ اگر پہلے والی بات ہے, پھر ہم چادر سمیٹ کے اختر جان مینگل, میں, مالک, پٹھان بلوچ, افراسیاب پٹک چلے جائیں گے, دیکھیں گے یار یہ ملک فوج کے لیے. اور اگر فوج پاکستان کے لیے, ہم اتنے پاگل نہیں ہیں. میں ان سب کے بیاہ پہ کہتا ہوں, اختر جان کے بیاہ پہ کہتا ہوں, افراسیاب کے بیاہ پہ کہتا ہوں, بابر صاحب کے بیاہ پہ کہتا ہوں, مالک کے بیاہ پہ کہتا ہوں. ہم اتنے پاگل نہیں ہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ فوجوں کے بغیر ملک چلتے ہیں. نہ ہم اتنے پاگل ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ایجنسیوں کے بغیر, ایجنسیاں ایک ملک کی کان اور آنکھیں ہوتی ہیں. ہماری خواہش ہے, ہم سے لکھ کے لے لو, قرآن مجید کے صفوں پہ لکھ کے لے لو. ہم چاہتے ہیں, خدا کرے کہ ISI, MI, CIA سے, KGB سے, موساد سے, دنیا جہاں کی ایجنسیوں سے بھی کمپیٹنٹ ایجنسیاں بنے. لیکن ایک بات مہربانی کر, ایک غلطی وہ کر رہی ہیں. ایک سائنسدان, کوئی بلوچ بیٹا, کوئی سندھی لڑکا, کوئی پنجابی لڑکا نئی چیز ایجاد کر سکتا ہے, ایک نیا جہاز, ایک نیا چپ, ایک نیا ٹیلی فون. لیکن ہماری ایجنسیاں بدبخت لیڈرز ایجاد کرنے میں لگی ہوئی ہیں. لیڈرز کین ناٹ بی انوینٹڈ, خدا کو مانو یار, لیڈرز کین ناٹ بی انوینٹڈ. لیڈر لوگوں سے نکلے گا, لوگوں سے نکلے گا. اس کی شکل آپ کو پسند ہو یا نہ ہو, اس کا رنگ آپ کو پسند ہو یا نہ ہو,
اس کا لنگ یا پگڑ یا جو آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، جن لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں وہ لیڈر بنتا ہے. یہاں یہ تجربے ہو رہے ہیں، لیڈر چن لیے جاتے ہیں، پھر بدقسمتی میں معافی چاہتا ہوں، پھر ان کو کرپٹ کیا جاتا ہے، ان کو پیسے دیے جاتے ہیں، ان کے فائل رکھے جاتے ہیں، ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، پھر ان کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے. ابھی ایک ایسا غریب آدمی جو تم سے ڈرتا ہو، وہ جائے گا امریکہ کے پریزیڈنٹ کے سامنے بیٹھے گا، معاہدہ ہو رہا ہوگا، چونکہ وہ غریب آپ کے بغیر دستخط نہیں کر سکتا، تو ایک دوسرے کو اشارے کریں گے، وہ اس خانے جائے گا، جی گی کرا، آرٹیکل یہ ہے، پھر دوسرا بھاگے گا، جی کی کرا. ایسے مت کرو خدا کے لیے. پاکستان 25 کروڑ انسانوں کا ملک ہے. ہم اتنے گئے گزرے نہیں ہیں کہ ہم میں ایسے انسان نہ ہو جو ملک چلا سکیں. کمپٹنٹ 25 کروڑ انسان. الیکشن ہوئے تھے، جس انداز میں، معافی چاہتا ہوں، جس انداز میں کہتے ہیں دہشت گردی کیا ہے؟ آپ نے 25 کروڑ انسانوں کو آپ نے بندوق کے زور پہ دہشت زدہ کیا. انہوں نے ووٹ لیے تھے محترمہ کو، اپنے محمود کے نام لکھوا لیے. کس لیے؟ کیا ضرورت تھی؟ وہ بھی آپ کا آدمی تھا، آپ اس کو جانتے ہیں. میں تفصیل میں نہیں جاتا باتوں کے. میرے دوست ہیں سارے، مسلم لیگ کے ساتھ میرا انتہائی قریبی رشتہ ہے، پیپل پارٹی سے ایک قریبی رشتہ ہے. کہتے ہیں کم سے کم لغات. آپ مسلم لیگ قیادت سے کہہ دیں، یہ چلی گئی ہے، یہ پیپلز پارٹی کی قیادت سے کہہ دیں، ہم سے ایک وعدہ کر لو کہ آپ نے ایجنسیوں سے ہدایات نہیں لینی، پاکستان بچ جائے گا. آپ ہم سے یہ وعدہ کریں کہ آپ نے فوجیوں سے، ایجنسیوں سے ہدایت نہیں لینی، پاکستان بچ جائے گا. ہاں بسم اللہ کریں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں، افواج پاکستان، ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی بہترین فوج ہو. دیکھیے میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں، خدا کے لیے مہربانی کریں. the sooner the better. آپ مہربانی کریں، جس طرح دنیا کی فوجیں گزارا کرتی ہیں اس طرح گزارا کرو. جس طرح دنیا کی ایجنسیاں گزارا کرتی ہیں، ISI MI، اسی طرح گزارا کرو. پاکستان ودن 10 سال میں بہترین ملک بن جائے گا، بہترین ملک بن جائے گا. ہم آپ کے مخالف نہیں ہیں، یہ کام آپ کا نہیں ہے. ہم حلف لیتے ہیں، یہاں جج صاحبان بیٹھے ہیں، وکیل صاحبان بیٹھے ہیں. حلف وعدہ ہوتا ہے، حلف قسم ہوتی ہے. حلف آپ اور آپ بلیور ہیں، آپ خدا کے درمیان یا آپ کے وجدان کے درمیان یا انسانوں کے درمیان حلف وعدہ ہوتا ہے. ہمارے آرٹیکل، ہمارے اس میں ان کا لکھا ہوا ہے، سپاہی سے لے کر جرنیل تک، کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا. اس پہ آپ چلیں، باقی دیکھیں پاکستان کو ہم کس طرح چلاتے ہیں. دوسری بات یہ، ہمیں بڑے بھائی سے، پنجاب بھائی سے نہ غلط کام کی سفارش کرتے ہیں، نہ انہیں ہم کچھ کرنا ہے. ہم سے یہ کہتے ہیں مہربانی کریں. یعنی ہم 25 سال سے، 75 سال سے ہم 3 ضلعوں کی فوج کو پاکستان کی فوج مانتے ہیں. 3 ضلع پوٹھار کو شامل کر کے 4 ضلع ہو جاتے ہیں. 4 ضلعوں کی فوج کو ہم پاکستان کی فوج مانتے ہیں. کیا اس فوج میں میرا حصہ نہیں ہونا چاہیے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں، آپ کے افواج میں سندھی کتنے ہیں؟ آپ کے افواج میں بلوچ کتنے ہیں؟ آپ کے افواج میں سرائکی کتنے ہیں؟ آئیں ہمیں